یہ کون ذی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخد لخد کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا، یہ شرابی تھا اور زانی تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یہ جانتا تھا کہ میری خلافت پر حضرت امام حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے، اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مانے، اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم ستم کرنا۔ جب امام حسین ولید بن عتبہ کے پاس گئے تو ولید بن عتبہ نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد اب خلافت کے منصب پر یزید ہے اور وہ آپ سے بیعت چاہتا ہے۔ اس پر امام حسین نے بیعت کے لیے صاف انکار کر دیا، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید عالم اسلام کے خلیفہ بننے کے بالکل بھی لائق نہیں تھا، کیونکہ وہ بدبخت تھا، شرابی تھا اور زانی تھا اور ہر کام شریعت کے خلاف کرتا، اور آپ کے ساتھ ساتھ کئی صحابہ نے بھی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ بیعت سے انکار کے بعد امام حسین کا مدینہ منورہ میں رہنا دشوار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ جب یہ بات کوفہ کے لوگوں کو پتہ چلی کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے، تب یہ کوفہ کے سارے لوگ ایک جگہ سلیمان نامی شخص کے یہاں پر جمع ہو گئے اور یہ مشورہ کہ امام حسین کو یہاں کی خبر دیں گے اور امام حسین سے بیعت کریں گے۔ لہٰذا کوفہ کے لوگوں نے ڈھیر سارے خط امام حسین کو لکھے اور ان خطوں میں لکھا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے، یہاں پر یزید کا ظلم ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ امام حسین نے ان سارے خطوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کے کوفہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو، وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 12,000 اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب اہل کوفہ کے جذبات، عقیدت و محبت کو دیکھا تو آپ نے اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہے اور 12,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئے۔ جب یہ بات یزید کو پتہ چلی کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں ہیں اور لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر بنا دیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دے اور جن لوگوں نے بیعت کر لیے انہیں ڈرا دھمکا کر انہیں بغاوت سے روکے۔ ابن زیاد کے ڈرانے اور دھمکانے کی وجہ سے سارے لوگوں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور یہ سارے لوگ مسلم بن عقیل کی جان کے دشمن بن گئے، اور جب ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑا تو اس کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو بے رحمی سے شہید کر دیا گیا۔ کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے وہی لوگ اب آپ کے جان کے دشمن بن گئے۔ وہی دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ چکا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات ٹھیک ہے، آپ جلد سے جلد یہاں تشریف لے آئے۔ لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت امام حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے اور سفر کو شروع کر دیا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوفہ کی بے وفائی آپ کو تب پتہ چلی جب آپ دوران سفر تھے۔ جب امام حسین کوفہ شہر کے ایک دم قریب پہنچ گئے تھے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفے میں نہیں آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ اس لیے امام حسین نے اپنے اہل خانہ
اور جانثاروں کو ساتھ لے کر دوسرے راستے پر چل پڑے۔ آپ چلتے چلتے ایک چٹیال میدان میں پہنچے جس کا نام کربلا تھا، اور آپ نے وہیں پر اپنے خیمے لگائے۔ جیسے ہی یہ بات یزید کو پتہ چلی تو اس نے ایک لشکر روانہ کیا جس کی سپاہ سالاری عمر بن سعد کر رہا تھا۔ یزید اپنی بات منوانے کے لیے اپنے گورنر کے ذریعے امام حسین پر دباؤ ڈالتا رہا۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخر کار دشمنوں نے فرات پر پہرہ لگا دیا، کیونکہ کربلا میں پانی کا اور کوئی بھی انتظام نہیں تھا اور صرف ایک نہر ہی تھی جس کا نام فرات تھا۔ 7 محرم کے بعد حضرت حسین آپ اور آپ کی پورے جانثار اور اہل بیت کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو نہر فرات سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی، انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا رات کی تاریخ ہی میں یزیدی فوج نے اہل بیت کے خیموں پر حملہ کر دیا۔ دشمنوں کی آواز سن کر جب حضرت عباس نے دیکھا کہ ان پر حملہ ہو چکا ہے تو انہوں نے فوراً امام حسین کو اطلاع دی۔ یہ بات سن کر امام حسین نے کہا کہ میں جا کر پتہ کرتا ہوں کہ اس وقت حملہ کرنے کی کیا وجہ ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا نہیں، میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یزید کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ یا تو بیعت کریں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ لہٰذا یہ بات جب حضرت عباس نے امام حسین کو بتائی تو آپ نے ان سے 1 رات کی مہلت مانگی جس میں وہ عبادت اور استغفار کر سکے۔ اس لیے حضرت عباس نے یزیدی فوج کے پاس 1 رات کی مہلت مانگی تو یزیدی فوج نے آپ کو مہلت دے دی۔ اب امام حسین کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ یزید کا مقصد صرف مجھے شہید کرنا ہے اور اس کے علاوہ وہ اور کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 9 محرم کی رات کو امام حسین نے اپنے سبھی ساتھیوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور کہا یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود تمام لوگ 1 یا 2 دن میں شہید کر دیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس جانا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اور جب 10 محرم کی صبح ہوئی تو امام حسین نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو، میں کون ہوں، اور اپنے گریبان میں جھانکو اور سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا زیب دیتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا میں نبی کے چچا زاد بھائی حضرت علی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہا تھا کہ ہم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں؟ یزید کی فوج پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا، صرف حور ابن یزید تمیمی پر اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتا ہوا امام حسین کے طرف آ گیا کہ یہ جنت اور دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے۔ عاشورہ کے دن تک آپ کے تمام بیٹوں اور بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، حضرت عباس، علی اصغر اور محمد شامل ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمنوں کے اوپر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی 72 جانشین شہید ہو گئے، اور آخر میں حضرت امام حسین کو بھی دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر کار شمر کے اکسانے پر زرح بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور امام حسین کے ہاتھ اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سنان بن عمر نے تیر چلایا جو سیدھا آپ کے پیشانی پر جا کر لگا، جس سے آپ پر گشت طاری ہو گیا اور آپ گر گئے۔ امام حسین کے گرنے پر شمر آگے بڑھا اور اس ملعون نے امام حسین کا سر پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔
عبیداللہ ابن زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے جسم کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روند دیا گیا۔ اس کے بعد تمام اہل بیت کے شہداؤں کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر کے ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا، اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چڑیا گھمانے لگا اور کہا کہ ہمارے خلاف اٹھنے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر کے امام حسین کی بہن حضرت زینب کا بھی دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے دربار یزید میں ایک لحظہ آمیز خطبہ دیا۔ اس خطبے کو سن کر کے یزید کے دربار میں موجود درباری اور شامی کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ سب پشمندہ ہوئے۔